عورتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کے گھر میں عام معمولی چیز باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے گھر کے اس کے اوپر ہی جب مطلب عورت رائٹ ہے اس پر اور وہ کہہ رہی ہے کہ مطلب یہ مطلب بالکل اس جگہ پہ وہ بالکل صحیح ہے عورت, اور تھوڑی اس کا وائلنس ہو جاتا ہے جیسے تھوڑا تیزی میں بول دیتی ہے عورت, تو مرد کو یہ چیز ذرا ناگوار گزرتی ہے شوہر حضرات کو. تو اس پہ پھر بعض شوہر حضرات اتنے وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ یہ منہ چلا رہی ہے, زبان چلا رہی ہے, اور عورت پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کیا ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورت جو ہے اگر عورت زبان چلا رہی ہے مرد کے ساتھ تو مرد اس شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے. کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, کوئی بےعزتی نہیں کر سکتا, کوئی دشنام نہیں کر سکتا, کوئی گالی نہیں دے سکتا. اگر اس طرح کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ قصاص کا مقدمہ بن جائے گا ہماری شریعت کے لحاظ سے. البتہ نشوز کا جرم اگر ہوا ہے تو اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. پہلے یہ دیکھیے, آپ نے غور نہیں کیا قرآن کی آیت پر, اس نے ایک پروسیس میں ڈالا ہے. اب یہ غصے کا عمل ہو ہی نہیں سکتا, آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. اس کے بعد آپ ہوش حواس کے ساتھ سزا کے مرحلے میں جاتے ہیں. تو وہ قدیم قبائلی تمدن میں باپ اولاد کو دیتا تھا, شوہر بیوی کو دیتا تھا, آقا غلام پر سزا نافذ کرتا تھا. اب ہم وہ اقتدار جس طرح سے منظم ریاست کی صورت اختیار کر گیا ہے, یہ حق اس کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, بالکل اجازت نہیں ہے, کوئی سوال ہی نہیں اس کا. پہلے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ جرم ہوا ہے, پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس جرم میں اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں, اور اس کے باوجود عورت کو اصرار ہے کہ وہ یہ جرم کرے گی. اس کے بعد سزا کا مرحلہ آتا ہے. تو یہ سزا کا بیان ہے, یہ ہاتھ اٹھانے کا بیان نہیں. سر بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی ایسا ہے کہ نہیں, عورت اگر زیادہ وہ کرے تو آپ مطلب شوہر اس کو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. نہیں, بالکل نہیں, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ نشوز کے بعد بھی سزا دینے کا مرحلہ پہلے 2 مراحل کے گزرنے کے بعد آئے گا. نوٹس دے کے آئے گا کہ اب سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. تھینک یو. اس کو بالکل غلط سمجھا جا رہا ہے, یعنی یہ گھریلو معاملہ دیکھا جا رہا ہے. یہ ایک جرم ہو گیا ہے. تو جرم کے بعد جیسے ایک چوری ہو گئی ہے تو اب تفتیش ہوگی, اب یہ طے کیا جائے گا, پھر متعین کیا جائے گا کتنی چوری ہوئی ہے, پھر یہ طے کیا جائے گا کیا اس کی سزا دینی ہے, تاوان عائد کرنا ہے. یہ سارے معاملات اس طرح طے ہوں گے. یہ بات ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے, اس کو اٹھا کر میاں بیوی کو مارنے پہ محمول کر لیا گیا. ایسا بالکل نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے ہمارے ہاں جو گھریلو تشدد کے قوانین بنائے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں, اور ان قوانین پر عمل ہونا چاہیے.